کہ یہ مکمل طور پر جھوٹے آدمی ہیں، جعلی آدمی ہے عمران خان. اور جو آپ نے ان کی بیٹی کا ذکر کیا، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی اس حد تک نیچے گند میں اتر سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی تسلیم نہ کریں. چونکہ ویسٹ میں تو آؤٹ آف ویڈ لاک کی اولاد بالکل جائز ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ اون کریں. یہ ایسا کمینہ شخص ہے، مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ بات کر رہی ہیں میں تو اس کو یہ اخلاقی جرت نہیں ہے. اچھا، پھر آپ نے یہ فاشی واشی کی باتیں کرتے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ نے اس کے پاس کی بات کی، چلیے وہ خود بھی کہتا ہے جی اب میں بڑا مومن ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا. ابھی بھی جب یہ مومن ہوا ہے تو میں کیا بات کروں. سوشل میڈیا پہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بیویاں بھگا کے یہ شادی کرنے والا شخص ہے. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد یہ اس پہ وہ جو تھا نا اردو کا ایک محاورہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ وہ گبڑ بلا ہے. میں یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں اس نے کتنے ہزار چوہے کھائے ہوئے ہیں، اور یہ اب تسبیحاں پھیرتا ہوا حج کو چلا ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پھر یہ حج کے دوران بھی یہ کچھ اس طرح کا باگڑ بلا ہے کہ یہ پھر کوئی چوہے کھا جائے تو پتہ نہیں چلے گا. یہ مطلب کیا یہ باتیں کرتا ہے، کس کلچر سے یہ اٹھا ہوا ہے، اور اس کلچر کی جو منافقتیں ہیں اس کو اپنے اوپر یہ جسٹیفائی کرتا ہے. گاڈ سے گرو اپ. یہ آدمی گرو اپ نہیں ہو سکتا. میرے جو عمر میں بڑا ہے، میں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ 1-on-1 کام بھی کیا ہوا ہے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سر ان کی ساری پارٹی اس طرح کی. ابھی دیکھیں جیسے ہم لوگ FATF میں پھنسے ہوئے، اور کس وجہ سے پھنسے ہوئے سب کو پتا ہے. اس کے بعد ان کے جو منسٹر ہیں پنجاب کے فیاض الحسن چوہان، وہ گن رکھ کر پیچھے اور سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں اپنی. وہ بھی ان کی بہت وائرل ہوئی تھی ٹویٹر وغیرہ پہ کہ پاکستان کے فلیگ کے ساتھ جو تھی وہ گن رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ہتھیار، ہر جگہ ہتھیار لے کے گھومتے ہیں. اور زیادہ پھنسنے والی بات ہے نا، تو پہلے ہی FATF میں سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن اس چیز کو اور خراب کرنے والی بات ہے. یہ کیوں اس چیز کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ لیکن کنٹرول کیسے کر پائیں گے جب مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے. جب آپ کے اندر خباستیں ہی اس طرح کی بھری ہوئی ہیں تو آپ کتنی کی ایکٹنگ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ان کی ایکٹنگ چل جاتی تھی، گھر میں ہوتے تھے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا آپ کو 1 منٹ میں ایکسپوز کر دیتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ اتنے جاہل اور نالائق ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ خود آ کے اپنی اس طرح کی تصویریں، اپنی اس طرح کے ویڈیو کلپس، اپنی اس طرح کی سٹیٹمنٹس لگاتے ہیں، جس سے مطلب پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے منسٹرز، ان کا پرائم منسٹر، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کس قدر جاہل ہیں، اور ان کے دماغوں میں کیا خباثت بھری ہوئی ہے، دنیا کے بارے میں ان کے دل و دماغ میں کیا نفرت بھری ہوئی ہے. یہ خود ہی دکھا رہے ہوتے ہیں دنیا کو. تو کنٹرول تو وہ کرتا ہے نا آدمی جس کو تھوڑا سا احساس ہو کہ یہ غلط ہے. جیسے سر ہمارے یہاں سر وہ مولانا صاحب جو ہیں، وہ طارق جمیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن کی وجہ سے ماحول خراب ہوا ہے. تو سب نے کہا بھائی پھر مدرسوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے، مسجدوں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہاں کون سی کو ایجوکیشن ہے. اسی طرح سے انصر عباسی جو جرنلسٹ ہیں، وہ انہوں نے الگ تماشا لگایا ہوا ہے 2 دن سے. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ PTV پہ ایک ایکسرسائز کر رہی لڑکی، تو اس کے اوپر انہیں اعتراض ہے. اور یہ مقبول جان، ان کو تو سب اڑیا مقبول جان بولتے ہیں یہاں پہ. تو وہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو مطلب ہمارے سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی کو سانس نہیں لینے دیتے. دیکھیے، منافقت سے بھرا ہوا معاشرہ ہے. منافقت بھی ایک ذرا بہتر ورڈ ہے. منافق وہ ہوتا ہے جس کو ریئلائزیشن ہو کہ یہ غلط ہے، اس کے بہتر ہونے کے چانس ہوتے ہیں. یہ منافق بھی نہیں ہے، یہ جاہل اور 3rd کلاس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں. چونکہ یہاں پہ میں نے پیچھے کہا تھا کبھی ہم منافقت پہ بات کریں گے، وہ لمبا شو الگ ہوگا. منافق کی ڈیفینیشن ذرا ذہن میں رکھیے، وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط کر رہا ہے، تو اس کے تو بہتر ہونے کے چانس ہوئے نا. پھر یہ منافق بھی نہیں ہے، یہ اتنے کہ جاہل، سیوج اور گندے ذہنوں کے لوگ ہیں، اتنے ایک بڑے مفاد پرست ہیں. ان کے ہاں ریئلائزیشن ہی کوئی نہیں. وہ جو انسانوں کا اور جانوروں کا ایک فرق ہوتا ہے نا، کہ انسان میں ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، ایک ضمیر نام کی چیز ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سب انسانوں سے ہوتی ہیں. آپ ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ نہ اس کا مداوع کر سکیں وہ الگ بات ہے. ان میں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. یہ اس قبیل کے
لوگ ہیں، میں کیا کہوں، جانور کہنا چاہ رہا تھا چونکہ ڈیفینیشن ہے نا، جانور بیچارے تو ویسی معصوم جانور بھی ایسے نہیں ہوتے، جانور ان سے بہتر ہوتے ہیں. بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میرے پاس پیکٹ ہیں. آئی سیلیوٹ دیم، جانور واٹ بھی ایسے نہیں ونڈرفل ہوتے. کریچرز آتے ہیں. بالکل جی. بہت سر شیخ رشید سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ پہلے تو انہوں نے پاؤ کے بم کہے تھے نا، ایٹم بم بنایا، وہ مار رہے تھے انڈیا میں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بم نکالا تھا جسے وہ کہہ رہے تھے صرف ہندو ہٹ ہوں گے اور مسلمان اس میں بچ جائیں گے. اس پہ بھی ان کی بڑی کلاس ہوئی تھی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو سر تو عمران خان اور شیخ رشید کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، الیکشن سے کافی پہلے کا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ رشید جیسے کو چپڑاسی نہ رکھوں اپنا. تو وہ بھی بہت چلا تھا، میرے خیال ہے عامر صاحب کا شو تھا. اور تو اس کا مطلب ہے کہ سر پالیٹکس میں تو سب چلتا ہے کہ مطلب کچھ بھی کہہ دیا اور پھر ساتھ بیٹھ گئے. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو بی فیئر ہیئر، یہ صرف پاکستان کی پالیٹکس کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کی پالیٹکس میں سب کچھ چلتا ہے. ہم اس طرح کا میسی کام کبھی کبھی یہاں ایون کینیڈا جیسے کنٹری میں بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن خیر کم ہوتا ہے. پاکستان میں تو خیر حد ہی ہے نا. تو یہ جو پاکستان میں مسخرہ پن ہے، جو انٹرٹینمنٹ ہے پالیٹکس کی، وہ تو اپنی ہائٹس پہ ہوتی ہے نا. تو وہ آپ کو مسخرے تو چاہیے ہوتے ہیں. اچھا، شیخ رشید کے بارے میں نے پچھلے آپ کے شو میں کہا تھا کہ شیخ رشید کے بارے میں بھی مجھے فیئر ہونا ہے. وہ صرف مسخرے نہیں ہیں، وہ بھی دکھانے کے لیے مسخرے ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کا اور کھانے کے اور ہیں. وہ بھی انفیکٹ جب کبھی بات چیت کرتے ہیں سیریس طریقے سے تو ان کو بھی ان سائڈ پتہ ہے، پوری کی پوری کہانیوں کا پتہ ہے. تو اب ان کا رول ہی یہی ہے، تو آپ ان کے رول پہ تو نہ جائیں. ان کا جو اندر ہے، جو ان کا من ہے، وہ اس کو بھی آپ اور میں سمجھیں کہ وہ بھی بہت جہادیدہ آدمی ہے، سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ سب لوگ وہ ہیں جو اپوزیشن پھر بنی گئی، اپوزیشن میں چاہیے ہوں گے. اب یہ نیا سیٹ اپ میں کوئی الیکشن ہی ظاہر کال کریں گے نا. تو الیکشن جب کال کریں گے تو وہ تبھی آئیں گے یہ لوگ. یا پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. یہ بات میری یاد رکھی ہے کہ یہ سب تو مہرے چل رہے ہیں، اندر ہی اندر مختلف ریفٹس چل رہی ہیں. اب آنے والے دنوں مہینوں میں کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی. چونکہ انٹرنیشنل چیزیں بھی چینج ہو رہی ہیں. ابھی تو صدر ٹرمپ کے الیکشن کے بعد یہ ری الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میری ذاتی رائے میں یہ ری الیکٹ ہو جائیں گے. تو اگر نہیں بھی ہوتے تو امریکہ میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں آئیں گی. تو اس کے بعد دنیا کے بڑے فیصلے ہوں گے. صرف امریکہ رزلٹس آئیں گے، وہ امریکہ میں نئے ڈیسیژن نہیں آئیں گے، پوری دنیا میں اس کے اثرات پڑیں گے. تو وہ اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ تبدیلیاں آئیں گی. چونکہ عرب بھی اپنی آنکھیں رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے الیکشنز پر، پوری دنیا رکھے ہوئے ہے. بالکل ظاہر ہے سر، سب سے بڑی کنٹری وہی ہے، ورلڈ پاور ہے. تو لیکن سر اگر الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی دوبارہ جیت جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو ان کا تو ہمیشہ سے شروع سے مطلب انڈیا کے لیے، انڈیا کے ساتھ ان کے ٹرمز زیادہ بہتر رہے پاکستان کے مقابلے میں. ہمیشہ انہوں نے انڈیا کو آگے رکھا ہے. تو اور انڈیا کو یہ پرابلم بار بار دیکھنے میں آتی ہے کہ سی پیک سے بہت پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک بن رہا ہے تو چائنا جو ہے وہ قبضہ کرتا جا رہا ہے زمین پہ اور ہم چائنا کے غلام بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ obviously یہ ڈفرینس تو ہے کہ اگر چائنا ہم کے ساتھ کوئی کام کرے تو بزنس کر رہا ہے، جبکہ ہم اس سے لون لیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دو ڈفرینس ہیں کہ لون لینے میں اور بزنس کرنے میں فرق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے میڈیا پہ جا کے بڑے دھڑلے سے بول دیتے ہیں کہ ہم تو بزنس کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے اگر کام ہوتا رہا تو ہم ایک طرح سے چائنا کے کوئی غلام سے بن جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آ گئے تو وہ تو ظاہر ہے زیادہ انڈیا کو ہی فیور کریں گے. تو اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد اگر دوسری پارٹی بھی حکومت میں آئی، ڈیموکریٹس بھی حکومت میں آئے، جو بائیڈن بھی آئے، تو بھی ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسے ہی اچھے رہیں گے. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں. ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے. چونکہ صرف اس میں چہرے بدلنے سے پالیسی نہیں بدلے گی، وہ آلریڈی پالیسی الائنڈ ہے. اس میں کواد بھی شامل ہے، اس میں صرف چائنا اور انڈیا اور یو ایس اے کے تعلقات ہی شامل نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جو ہماری بھارتی کمیونٹی ہے جتنی ویل اسٹیبلش ہے یو ایس اے میں، چاہے کوئی بھی سرکار آئے،
ان دونوں میں سے کسی کی آنی ہے نا، تو وہ ادھر ہی جائیں گے. اور دوسرا پرنسپلس پہ بھی جو ہے اگر بات کی جائے تو امریکہ کا سٹینڈ بھارت کے ساتھ ہی بنے گا. اور کوآڈ آلریڈی چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ساؤتھ چائنا سی ہے، ادھر ہمالیہ ہے، وہ ہے. ایون چائنا کا آپ نے آج ہی خبر سنی ہوگی کہ چائنا اور بھارت دونوں نے مل کے، انڈیا اور چائنا دونوں نے مل کے آج ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ ہم اپنی ٹروپس اور نہیں بھیجیں گے ہمالیہ پہ. وہ ان کی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اور مسلز ایک دوسرے کو دکھانے کا بھی چل رہا ہے، چونکہ دونوں کنٹریز بڑے کنٹریز ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اتنے بڑی کنفرنٹیشن میں آنا مطلب وہ بھارت نہیں ہے 62 والا. اچھا، اتنی بڑی کنفرنٹیشن میں آنے میں بھارت سے زیادہ اس وقت چین کو نقصان ہوگا، اور چین کو پتا ہے اس بات کا، احساس ہو رہا ہے. لیکن اتنی بڑی جب ہاتھی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کی حرکت جو موومنٹس جو ہوتی ہے بڑی سلولی ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں پھر روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، جیسے ایک پہاڑ سے اوپر بھاری پتھر کو لڑکھانا نیچے بہت مشکل ہوتا ہے، جب وہ لڑک جائے نیچے تو اس کو روکنا بھی پھر ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ والی کیفیت ہے. چائنا انڈیا کے تعلقات ہوں، چائنا یو ایس سی کی ٹینشن ہو، تو یہ ایسے ہے. اب یو ایس اے کے بھی جو وارننگز ہیں، جیسے صدر ٹرمپ نے کل ہی یو این او میں بہت زیادہ لتاڑا ہے چائنا کو، تو اس میں صرف وہ چائنا کے لیے میسج نہیں ہے، وہ ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے. صدر ٹرمپ اس سخت نیریٹو سے اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. دوسرا، چائنا کو وہ کتنا ٹف ٹائم دیں گے، وہ اب چائنا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائنا کتنا بدلتا ہے، اور وہ ہمیں بدلتا نظر آ رہا ہے، چونکہ چائنا بیسیکلی ایک اکنامک امپائر بنا ہوا ہے، اور وہ یو ایس سے اور انڈیا کی مخالفت کر کے اس کی یہ اکنامک امپائر نہیں رہے گی. یہ میں بات بتا رہا ہوں. پاکستان کو آپ بھول جائیے، پاکستان بیچ میں ہے یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر فرینکلی. تو یہ تبدیلیاں وہ ہیں. پاکستان کو اپنے طور پر بدلنا ہے، اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے. اب پاکستان کی فرینکلی یہ کوشش تھی اس جوڑی کی بھی کہ بھئی وہ چین کے مکمل طور پر ہم گود میں نہ جائیں، چونکہ آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی ذکر کیا کہ کہیں غلام ہی نہ بن جائے. یہ آپ نے ایک سوال اٹھایا. تو پاکستان خود اس پریشانی کو فیس کر رہا ہے، پاکستانی سوسائٹی بھی فیس کر رہی ہے، آپ لوگ وہاں رہنے والے بھی فیس کر رہے ہیں. زمین پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ چائنیز کمپنی جو وہاں پہ آئی ہیں کس طرح مزدوروں سے، پاکستانی مزدوروں سے، پاکستانی لوگوں سے وہ بہیو کرتی ہیں. وہ دے جسٹ ٹریٹ دیم ایز سرونٹس. تو یہ ایگزامپل پہلے ہی وہاں پہ سیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو جس سے آپ سب لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، اگر آپ جنتا عوام پریشان ہے تو گورنمنٹ کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ جب عمران خان وہاں جائیں یا شاہ محمود قریشی جائیں تو ان سے کس ٹون میں چائنیز بات کرتے ہیں. تو ان کو بھی وہی ٹون فیس کرنا پڑتی ہے جو ٹون عوام آپ ایز پبلک اور پیپل فیس کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس کوشش میں تھے، یہ جوڑی جو صدا نہیں رہ سکتی عمران اور باجوہ کی، یہ بھی اس کوشش میں تھی جوڑی کہ ہم کسی طرح سے چائنا کے مکمل چنگل میں نہ آئیں. لیکن ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاسبل نہیں ہے، ہم چائنا کے چنگل میں آئیں گے، ویسٹ نہیں خوش، عرب نہیں خوش، آئیں گے تو. اور میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی خاص طور پر، اور ایون زرداری صاحب کے اچھے تعلقات رہے ہیں، انہوں نے اچھا مل کے کاروبار بھی کیا ہے، اور وی انڈرسٹینڈ، میں اس کو نیگیٹولی نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے حکومتوں کے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ملک کے جس طرح کا پاکستان کا ملک ہے جہاں بہت سارے مسائل، کرپشن ہے، تو وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں یہ پھر بڑے بڑے سٹیک ہولڈر آپس میں. لیکن اس کے باوجود یہ اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ امریکنز یا ایون انڈینز کو بھی یہ اوفینڈ نہیں کریں گے. نواز شریف اور ایون آصف زرداری بھی اسٹیٹمنٹ کی حد تک بات کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، لے کے رہیں گے، یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ چلی جائے گی، لیکن دے وڈ ناٹ مین دیٹ، چونکہ وہ اپنی گراؤنڈ ریالٹی سے دور نہیں جائیں گے. عمران خان چونکہ پپو قسم کے وہ ہیں، پپٹ ہیں، پپو قسم کے پپٹ ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے نا. بالکل سیڈلی آئی ایم سو ڈسپوائنٹڈ اینڈ موسٹ آف دا پاکستانیز آر ڈسپوائنٹڈ. یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. شاہ محمود قریشی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کے باوجود کرتے رہیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم مانترا کہیں گے تو شاید ہم اقتدار میں رہیں گے. تو شاہ محمود قریشی تو شاید کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آئے پیپلز پارٹی ویلٹی کو تو پھر کہیں نہ کہیں فٹ ان ہو جائیں. تو عمران خان تو کہیں کسی اور پارٹی میں فٹ ان بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں.
लेकिन सर आपको लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल एक तरह से फेल हो गई है इस हुकूमत में? क्योंकि कहीं पे भी कभी हमने इस तरह का रवैया देखा नहीं। जो आजकल अगर ये कहीं जाते भी हैं तो कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आता, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो। लेकिन इसके साथ ही सर आज जो है वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे फिर जो है वो दो सिपाही हमारे जो है वो शहीद हुए हैं, जो क्रॉस फायरिंग में जैसे होता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? सालों हो गए इसी तरह से। और ये अफसोस की बात ये होती है कि सब बेचारे जो नीचे के कहना चाहिए उस पे ग्रेड पे जो सिपाही होते हैं वो मारे जाते हैं। जो बड़े, वो तो आपको पता है कि वो तो ऐश कर रहे हैं, उनके तो उन्होंने फ्रेंचाइज ले ली है पिज्जा की, एक नहीं कई सौ। तो वो तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन इन बेचारों को क्यों हम शहीद होने के लिए, क्यों मरने के लिए हम बॉर्डर पे खड़ा करते हैं? क्यों नहीं हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाते जैसी चाइना के साथ है इंडिया की, कि जी फायरिंग नहीं होगी, ऐसे हाथापाई होनी है तो हो जाए। क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, चाहे भारत के हों चाहे इंडिया के पाकिस्तान के हों, अगर इस तरह से कोई लोग मरते हैं तो उनके घर वाले भी होते हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी वो तो जन्नत में चले गए और वो तो जी मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। ये बोलना आसान है उन लोगों के लिए जो टीवी पे देख रहे हैं या जो जिनके साथ नहीं गुजरी। वजह इसके कि जिन लोगों के साथ गुजरी होती है, घर में एक किसी की, वैसे किसी को हम बीमार देखते हैं हमारी आंखों के सामने चला जाए तो कितना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है ना, कि एक हट्टा कट्टा इंसान जो है वो बॉर्डर पे गया और फिर उसकी इस तरह की खबर है। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, कि दोनों तरफ एक ही जैसे लोग रहते हैं। ये और बात है कि इधर दूसरा मुल्क बन गया और कुछ लोग इधर आ गए, लेकिन हैं तो एक ही तरह के। तो ये चीज क्यों नहीं सर हम स्टैब्लिश कर पा रहे कि यहाँ पे भी चाइना की तरह जो है वो फायरिंग ना हो, गोलाबारी ना हो, हाथापाई करके लड़ भड़ के साइड पर हो जाए? देखिए, आपने दो तीन बातें की। एक तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो ओवरऑल है, जिससे फेलियर नजर आता है, जिससे ये दुनिया में कहीं पर भी इनकी अब आवाज़ नहीं रही, इनके तमाम तर दावे करने के बावजूद। शाह महमूद कुरैशी के ये बार बार जैसे कहते हैं मजाक खेज क्लेम के बावजूद कि हमने इंडिया को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है, तो ये असल में अपना नाम बताना चाह रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हम अपना नाम लेने की बजाय इंडिया लगा दें, चूंकि ये सौदा शायद थोड़ा बहुत बिक जाएगा, तो वो बेचने के लिए कर रहे हैं। और वो तो वाकई मैं ये समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है, इसमें शाह महमूद कुरैशी वो आर्मी का ही हिस्सा है। इमरान खान साहब आर्मी का उस तरह का हिस्सा नहीं है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी हैं। वो तो बड़े सीजन पुराने आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना, उन्हीं की पेज पे हैं। इमरान खान तो ऐसे ही, वो जो क्रिकेट में ये फर्स्ट क्लास खिलाड़ी थे, पॉलिटिक्स में ही रेलू कट्टे हैं। पॉलिटिक्स में ये 12वें खिलाड़ी हैं कि ये तो उसके तौर पर यूज हो रहे हैं। तो ये खारजा पॉलिसी इनकी तो बनी हुई नहीं। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उन जैसे सीजन पॉलिटिशियंस के जमाने में वो अपनी खारजा पॉलिसी लाने की बात करते थे तो डॉन लीक्स हो जाता था। तो ये इस बार की जो खारजा पॉलिसी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के उन कुछ जर्नैलों की और ज्यादातर नीचे के मेजरों तक की बनी हुई है, जो उनका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जी वो जो जज्बाती नहीं है, जिन्होंने प्लाट भी लिए हुए हैं और वो मतलब जहादी जज्बा भी है और साथ साथ जिंदगी की रंगीनियां भी साथ साथ चलती हैं, ये वो पूरे के पूरे लोग हैं। इन्होंने ये सोचा कि जरा सऊदी अरब को जरा कहते हैं कि भाई हम आंखें दिखाते हैं। तो सऊदी अरब ने तो आंखें नहीं दिखाई इनको तो सिर्फ एक ही कहा, पैसे वापस करो भाई। जो इनकी औकात थी ना, उनको कहा कि रिटर्न आर लोन, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वो इस तरह की भी खबरें हैं, र्यूमर्स हैं, कई लोग इसके वेरीफाई करते हैं कि जब इमरान खान एक दफ़ा अमेरिका गए थे, इन्होंने एक स्टेडियम में जलसा किया था, तो सऊदी त्यारा उधार लेके गए थे। तो वो सुना है कि वो वापस उन्होंने बुलवा दिया। तो वो हमारे इधर कनाडा में मॉन्ट्रियल तक त्यारा आया था, अमेरिका छोड़ के, तो सऊदियों ने अपसेट होने का वापस इसको ऑफलोड करो। ये फिर किसी और तैयारे पे बैठ के आया था। इस तरह की भी र्यूमर्स हैं जो कहते हैं लोग कि सच्ची है। तो वो मतलब इतने पावरफुल हैं इनके मुकाबले में सऊदीज और जो उनके एलाइड अरब गल्फ स्टेट्स हैं, तो दे डोंट केयर, दे गिव डैम। इनकी खारजा पॉलिसी, इन्होंने तजर्बा किया कि हम जरा तजर्बा करें, जैसे तजर्बा किया था ना इमरान खान को लाने का कि तो $200 बिलियन लाएगा, वो $200 मिलियन भी नहीं आए, तो वो फेल हुआ। फिर हम अब आते हैं, यही ज़ाहिर फॉरेन पॉलिसी की वजह से कश्मीर का मसला हुआ। ठीक है,
اب آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ بھئی کئی سالوں سے غالباً 50 سالوں سے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ اسی طرح کی سیز فائر کے باوجود بھی وہ ہوتی ہیں، جھڑپیں ہوتی ہیں، اس میں بیچارے دونوں طرف کے غریب جو فوجی ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے۔ اسی طرح بارڈرز کے آس پاس رہنے والے عام لوگ بھی بیچارے مارے جاتے ہیں، کتنا ٹراما اس میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ فارن پالیسی پاکستان کے عرصہ دراز سے جو رہی ہے، کبھی انڈیا کے ساتھ کئی گلے پاکستانی کر سکتے ہیں، کبھی انڈیا نے تو کوئی ٹیررسٹ نہیں کبھی بھیجے نا، یہ تو ہمیشہ یہاں سے ہی جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جو ایبروگیشن آرٹیکل 370-35A کے ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ پوری کوششیں تو کرتے رہتے ہیں، چونکہ ان کی جسٹیفیکیشن ہی پاکستانی آرمی کی اس بات پہ ہے کہ ہم کشمیر کی بات کریں، کشمیر میں گولے پھینکیں، بندے 4 بھیج دیں۔ تو اب انہوں نے یہ کاروبار جہادی تنظیموں کا اتنے سالوں سے کیا ہوا۔ فیٹف تو انڈیا کا ادارہ نہیں ہے نا، فیٹف پہ جو یہ گرے لسٹ میں ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ کشمیر جہاد سے جڑی ہوئی ہیں نا، مینلی تو زیادہ تر، اچھا وہ وہاں پہ ہیں۔ تو یہ اگر بند کر دیں تو انڈیا کی طرف سے بھی گولا نہیں آئے گا۔ یہ اپنے پہلے گولے پھینکنے بند کرے نا، جو پہل کرتا ہے وہ بند کرے نا گولے پھینکنے۔ تو یہ پہل کرنا بند کر دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہاں سے گولے نہیں آئیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں گیڑیاں پھینک رہے، یہ تو ان کا نام لگاتے ہیں۔ اب ان کا جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے، وہ جو نہ ہے ان کی کہ ہم نے ٹیررسٹ اٹیک نہیں کرائے، بمبے میں ہم نہیں ہیں، اڑی میں نہیں ہیں، ہم ادھر نہیں ہیں، ہم کشمیر سے بندے نہیں بھیجتے، تو وہ نہ ان کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی کنٹری مانتا ہو ڈھنگ کا کنٹری تو مجھے بتا دیں، چلے میری بات کو بھی چھوڑیں، آپ اپنی بات کو بھی چھوڑیں، کسی عرب ملک سے منوا لیں بات۔ لیکن سر ایک چیز اور عمران